قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ طٰہٰ سے عیاں ہے تیری صورت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، آقا والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حد سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قرب و جوار اور گرد و نواز سے تشریف لانے والے اور چک مشیرہ کے میرے غیور مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی یہ محفل جو سیرت النبی اور حمد و نعت کے عنوان سے معمر ہے، پہلی بار آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے، اور آپ بھی مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میری حاضری بھی پہلی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان تذکروں کا تعلق حضور کی اس خاص خصوصیت کے ساتھ ہے، اس انفرادی خصوصیت کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور اس خصوصیت کو قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی صورت میں بیان کیا۔ جناب سیدنا حقوق علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اس عنوان سے دی تھی کہ وہ نبی آئے گا جس کی حمد سے، جس کی تعریف سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے گا۔ احمد کی حمد سے بڑے بلیغ انداز میں انہوں نے حضور کے آنے کی خبر دی۔ احمد کی حمد سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے گا۔ حالانکہ اگر یوں کہا جاتا کہ محمد کی حمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور احمد کا معنی اس میں فاعل میں دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا، لیکن بڑے بلیغ انداز میں کہا کہ احمد کی حمد سے زمین و آسمان کا خلا بن جائے گا۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی گویا تعبیر ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والی یہ ذات ہے، اور اللہ کی طرف سے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور کروائی گئی وہ آمنہ کے لال عبداللہ کا در یتیم ہے۔ ہر زبان میں، ہر کلام میں، ہر کلام کی ہر صرف میں، وہ شعر ہو، ادب ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی مذہب ہو، مختلف زاویوں سے ایسی مدح و توصیف ہمارے نبی کی گئی ہے کہ عقل حیران ہے اور دنگ ہے۔ یہ بات تو فطری ہے، اور اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ کسی بھی آنے والے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس کا ظاہری حسن و جمال ہو، عادات و اطوار ہو، شمائل و خصائل ہو، اس
اس کا گفتار و کردار ہو، اس کی صورت ہو، سیرت ہو، قد و قامت ہو، خد و خال ہو، وہ جب اس دنیا میں آئے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے آقا کی خصوصیت ہے، حضور اس دنیا میں آئے بعد میں ہے، تذکرے پہلے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ صرف آخرین میں نہیں، اولین میں بھی حضور کا تذکرہ، اور کہاں کہاں کس پیرائے میں ہے۔ سرسری طور پر عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ عظمتوں والا بچہ جب میری کوکھ میں آیا تو اس کی عظمتوں کے آثار پہلے ہی ظاہر ہو گئے کہ اگر یہ بچہ میری کوکھ میں آیا، میرے وجود سے ہمہ وقت خوشبو پھوٹتی ہے، آسمان کے ستارے اتنا قریب آ جاتے ہیں، میرے آنگن میں اگر آنگن میں قدم رکھوں آسمان کے ستارے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ گویا میرے سر پر ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور ان سے آواز آتی ہے نبی آخر الزمان کے ماں ہم تجھے سلام کہتے ہیں۔ حضور نے ابھی آنا ہے، تذکرے کس کس انداز میں ہو رہے ہیں؟ فرماتی ہے اس بچے کی برکتیں یوں ظاہر ہوئی کہ اگر کنویں کی منڈیر پر پانی بھرنے جاتی ہوں، پہلے ڈور ڈال کے مشقت سے پانی نکالتی تھی، اب کنویں کا پانی خود اچھل کر منڈیر کے کناروں پر آ جاتا ہے۔ پہلے سنگلاخ راستوں پر قدم رکھتی تھی تو کبھی کبھی پتھر زخمی بھی کر دیا کرتے تھے، اب میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے، ٹھیک 50 دن پہلے، ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور تاریخ عرب میں جو ہاتھیوں سے بالکل ناشنا تھے، پہلی بار ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو ڈھانے اور منہدم کرنے کا ارادہ لے کر نکلا، اور اس ارادے کے ساتھ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے آئے، ایسا لاؤ لشکر کہ قریش جو اپنے ذات میں بہت بڑے جنگجو تھے، ان کے اندر بھی بیت اللہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ سارے بڑے بڑے سردار نکلے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گئے، جناب عبد المطلب بھی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے۔ یہ لشکر آگے بڑھا، اونٹ پکڑ لیے گئے، حضور کے دادا جناب عبد المطلب جو حسین و جمیل تھے اور بڑے قد و قامت والے، سرخ و سفید رنگت والے، یہ اپنے اونٹوں کو طلب کرنے کے لیے ابرہہ کے دربار میں گئے۔ ابرہہ نے ان کی وجاہت کو دیکھا تو ان کے برابر زمین پر بیٹھ گیا اور کہا عبد المطلب بتاؤ کس غرض کے ساتھ آئے؟ انہوں نے کہا اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا میرے ذہن میں آپ کا جو نقشہ تھا، جو امیجینیشن تھی، جو تصوراتی خاکہ تھا، اس کے مطابق میں سمجھتا تھا کہ تم بیت اللہ کی بات کرو گے کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں، لیکن عبد المطلب میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارا خیال، تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے، تم اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، بیت اللہ کی بات نہیں کرتے۔ تو جناب عبد المطلب نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، مجھے میرے اونٹ واپس دے دے، اللہ جانے اس کا گھر جانے اور تم جانے۔ جب قریش مکہ میں مدافعت کی قوت نہیں تھی، یہ لشکر آگے بڑھا، اللہ نے اپنے لشکر بھیج دی تھی۔ قرآن نے پوری منظر کشی ہے، رمتر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب کیا تم نہیں دیکھتا کہ ہم نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ رب العالمین نے ابابیل کا لشکر بھیجا، چھوٹے چھوٹے کنکر ان کے 2 پنجوں اور چونچ میں تھے، وہ گراتے چلے گئے، اور اللہ رب العزت ان ہاتھی اور ہاتھیوں پر سوار اور وہ تمام لشکر جس پر وہ کنکر پڑے وہ سارے کے سارے کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے، کاسمن معقول۔ تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت سے 50 دن پہلے اصحاب الفیل کا یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان ہے کہ اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ اس سے بھی پیچھے چلیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر یہودیوں کی سازش کی وجہ سے چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ما قتلوا ما صلبوا، قرآن کہتا ہے نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر چڑھائے گئے، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج تک حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور قرب قیامت میں پھر زمین پر اترے گے، لیکن اس سازش کے نتیجے میں جب حضرت عیسیٰ کو لے جایا جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ کے حواری رو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیوں دل گرفتہ ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضرت آپ کی جدائی اور آپ کے فراق کا خیال رلا رہا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں
قیامت کو آ جائے گی، اس کی عظمت کا سورج غروب بولو کہا گیا، مجھے کہا گیا ہے آپ کا تعارف کہ بڑا باذوق مجمع ہے، اپنے ذوق کا ثبوت دیجیے۔ حضور آئے بعد میں تذکرہ پہلے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اس سے بھی پہلے چلیے، یہ 600 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ سدھارتھ نام مہاتما بدھ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، اس کا اصلی نام سدھارتھ تھا۔ یہ 600 سال قبل مسیح کی بات ہے، جب اس کا آخری وقت تھا، یہ مرنے والا تھا۔ اس کا شاگرد نندا اس کے قدموں میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے کہا نندا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا مہاتما تیری جدائی کا خیال مجھے رلا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ مغرب کی اگر مشرق و مغرب کو تہذیبی اعتبار سے دو بلاک میں تقسیم کیا جائے، مغرب کو جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ جناب عیسیٰ کی شخصیت تھی، اور مشرق کو جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا یہ مہاتما بدھ کی شخصیت تھی۔ یہ حضور کی بعثت سے قبل کی بات کر رہا ہوں۔ مہاتما بدھ 600 سال قبل از مسیح یہ کہتا ہے نندا کیوں روتا ہے؟ نندا کہتا ہے مہاتما تیری جدائی کا خیال مجھے رلاتا ہے، آپ جدا ہو جائیں گے پھر ہم کس سے رہنمائی حاصل کریں گے؟ مہاتما کہتا ہے میں تو آیا ہی جانے کے لیے تھا، لیکن تجھے اس کی خبر دیتا ہوں جس کا ٹائٹل میتریا ہوگا۔ میتریا کا لفظ سنسکرت کی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ سنسکرت کا لفظ لوگوں کے لیے معمہ تھا، کسی نے اس پہ تحقیق نہیں کی۔ اللہ کی شان یہ ہے 1930 کا ایک اخبار ہے جس کا نام دی ہندو ہے، لکھنؤ شہر سے چھپتا ہے۔ اس میں ایک ہندو ڈاکٹر مضمون لکھتا ہے، وہ اپنے وقت کا پی ایچ ڈی ہے۔ اس نے کہا سنسکرت کے اس لفظ نے میتریا نے مجھے بھی تعجب میں ڈال دیا۔ جب میں نے اس کی لغوی تحقیق کی تو لغوی تحقیق کے بعد مجھ پر اس کا جو معنی کھلا ہے وہ معنی یہ ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو بہت مہربان ہے، اتنی مہربان کہ اپنوں کے لیے تو سبھی مہربان ہوتے ہیں، وہ غیروں کے لیے بھی مہربان ہے، قریب والوں کے لیے تو سبھی مہربان ہوتے ہیں۔ اس کی مہربانی کے دائرے دور و قریب سب کے لیے یکساں ہیں۔ وہ دوستوں کے لیے تو مہربان سبھی ہوتے ہیں، وہ دشمنوں کے لیے بھی مہربان ہیں، اپنے ماننے والوں اپنے پیروکاروں کے لیے تو سبھی مہربان ہوتے ہیں۔ وہ جو نہیں مانتے، جو اس کے پیروکار نہیں ہیں، وہ ان کے لیے بھی مہربان ہے، جو زمین والوں پر بھی مہربان ہے، آسمان والوں پر بھی مہربان ہے، جو دوریوں کے لیے بھی مہربان ہے، جو ڈالیوں کے لیے بھی مہربان ہے، جو ہاتھیوں کے لیے بھی مہربان ہے، جو حضرت انسان کے لیے بھی مہربان ہے، جو حیوانات کی نوع کے لیے بھی مہربان ہے، حیوانات کی ہر نوعیت کے لیے ہر نوع کے لیے مہربان ہے۔ کہتا ہے جب اس کی مانوی گہرائی کو دیکھتا ہوں، جب میتریا کی مانوی وسعت کو اور اس مفہوم کی گہرائی کو دیکھتا ہوں تو میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ دنیا کی عظیم ترین شخصیات کا اور ان کی شخصیات کے اثرات کے دائروں کا جائزہ لینے کے بعد میں برملا یہ اقرار کرتا ہوں، یہ اعلان کرتا ہوں، یہ اظہار کرتا ہوں، آن دی ریکارڈ موجود ہے، میں کہتا ہوں وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے لیے آخری کتاب میں آخری کلام میں قرآن مجید میں رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ٹائٹل دیا ہے۔ جناب عیسیٰ نبی رخصتی حضور کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، مہاتما بدھ اس دنیا سے جاتے ہوئے حضور کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ اس سے بھی پہلے چلے جائیے، یہ پہلا انسان پہلا پیغمبر بھی ہے جس نے اپنے شعور کی پہلی آنکھ کھولی جب رب العالمین نے روح ڈالی۔ پہلی آنکھ کھولتے ہی پہلی نظر پڑی تو جبین عرش پر دو عبارتیں لکھی ہوئی دیکھی، دو کلمات لکھے ہوئے دیکھے، ایک لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا محمد رسول اللہ ہے، ایک اللہ کا نام ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اسی لیے جب حضور نے اس دنیا میں آنا تھا اما آمنہ کو بھی خواب میں بتلا دیا گیا، جناب عبد المطلب کو بھی بتا دیا گیا کہ آمنہ تو والدہ ہونے کی حیثیت سے یہ استحقاق کو رکھتی ہے کہ اپنے بچے کا نام رکھے، لیکن خبردار یہ تیرا بچہ ہے تو میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے، اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے۔ اور جناب عبد المطلب کو بھی کہہ دیا گیا عبد المطلب تم اپنے خاندان کے بزرگ ہو، اگرچہ استحقاق رکھتے ہو لیکن حاطف غیبی نے آواز دے دی، خواب میں بتلا دیا گیا، تیرے پوتے کا نام محمد رکھ دیا گیا۔ جناب آمنہ نے احمد رکھا، جناب عبد المطلب کے توسط سے محمد رکھا گیا۔ یہ دونوں نام، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے مطلب کا شاہد بھی مشہود بھی۔ اسی لیے حسان ابن ثابت کہتے ہیں وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، کبھی والے تیرا نام اتنا حسین ہے کہ عرش والے نے تیرے نام کو عظمت عطا کرنے کے لیے، یہ ورفعنا لک ذکرک کی ماہیت ہے، تیرے نام کو عظمت دینے کے لیے تیرا نام اپنے نام سے
خوبصورت پیرائے میں میرے نبی کی تعریف کی. ورفعنا لک ذکرک کا ایک پہلو یہ بھی ہے, وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, اس نے مطلب کا شاہد بھی, مشہود بھی, اور وہ کہنے والا کتنے خوبصورت پیرائے میں کہتا ہے محمد آبروئے لفظ یا لفظوں کی رانائی, محمد علم و حکمت, رمز و عرفاں, عقل و دانائی, محمد کی زبان قرآن کے احساس تک میں ہے, محمد ہی بیان الحمد سے والناس تک میں ہے, محمد حجرے کونین میں عفت کا شہزادہ, محمد ظلمتوں کے دیس میں کتنوں بھرا وعدہ, محمد کا قصیدہ ہے مہو انجم کی تحریریں, محمد کے نشاں آئے قدم انوار کی سطریں, محمد کی انا الحاد پر شمشیر کی ضربت, محمد کا ارادہ کاتب تقدیر کی ضربت, محمد کی ادا تجرید فطرت کا سمر جانا, محمد کی دعا شیراز کن کا بکھر جانا, محمد کا تصرف حوض کوثر کی روانی پر, محمد کی صدا ایمان جان کی پاسبانی پر, محمد نے فلک پر سبز معراج بشر کی ہے, محمد نے زمین کو آسمانوں کی خبر کی ہے, محمد حشر تک سارے بوجہلوں کا ہاتھی ہے, محمد سنگریزوں کو زبان دینے کا عادی ہے, محمد کے عدو کو حکم یزدانی نہ چھوڑے گا, محمد تا قیامت ابو لہب کے ہاتھ توڑے گا, محمد تلخی عہد عرب میں شہد کی بارش, محمد آل ابراہیم کے وجدان کی خواہش, محمد صبر میں صبر بلالی کا مجلہ ہے, محمد وہ عرب جس کی نمازوں کا مسلح ہے, محمد کا جہاں آگے ہے عورت کے سلیمان سے, محمد دور اعجاز مسیحائی کے ساما سے, محمد وہ محمد وہ محمد وہ محمد ہے کہ جس کی اتباع سے آدمی انسان بنتا ہے, کہ جس کے وصف و حسن خلق سے قرآن بنتا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ویسے عادت ہے لوگوں کو کہنے کی, لیکن واقعی میری طبیعت آج بہت خراب ہے, وعدے کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں, اور تھوڑی سی توجہ دے دیے تاکہ تھوڑی سی گزارشات درس کر کے اجازت چاہوں. محبت سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے یقین جانے جب حضور کا امتی ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی. سودا سستا ہے یا مہنگا؟ اتنی بار اسم محمد کی تکرار آپ نے سنی, اتنی محبت سے کہہ دیجئے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ورفعنا لک ذکرک کا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بار میں تذکرے, یہ خصوصیت ہے, یہ انفرادیت ہے حضور کی. تورات پہلے نازل ہوئی, زبور پہلے نازل ہوئی, انجیل پہلے نازل ہوئی, آسمانی کتابیں. اور توجہ کیجئے, تورات کا مزاج اور ہے, زبور کا مزاج اور ہے, انجیل کا مزاج اور ہے. اگر انجیل کو دیکھیے اس میں زہد و تقویٰ کی تعلیمات ہیں, اگر تورات کو دیکھیے قوانین کا مجموعہ ہے, اگر زبور کو دیکھیے مناجات کا مجموعہ ہے. لیکن توجہ تو کیجئے, وہ زبور کی مناجات ہو, وہ تورات کے قوانین ہو, وہ انجیل میں زہد و تقویٰ دنیا سے بے رغبتی کی تعلیمات ہو, آپ کو زبور کی مناجاتوں میں حضور کا ذکر ملے گا, تورات کے قوانین میں حضور کا ذکر ملے گا, آپ کو انجیل کی زہد و تقویٰ کی تعلیمات میں آپ کو حضور کا ذکر ملے گا, جناب ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں حضور کا ذکر ملے گا, آسمانوں پر حضور کا ذکر, زمین پر حضور کا ذکر کیوں نہ ہو. رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا محبوب میرا تعارف یہ ہے میں رب العالمین ہوں, عالمین کا رب ہوں. کائنات کی وسعتوں میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو میری ربوبیت کے دائرے سے ماولا ہو. محبوب کائنات کی تمام وسعتوں میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو تیری نبوت سے ناآشنا ہو. میں رحمت للعالمین ہو کر تمام عالمین کا رب ہوں, تو رحمت للعالمین ہو کر
رسولوں کا سلسلہ، آسمانی کتابوں کا سلسلہ، اسی لیے کہا جاتا ہے حضور وجہ تخلیق کائنات ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال اور مستند سیرت پر کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، اس میں جناب مولانا ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاق، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فرمایا اس روایت کی تائید قرآن کی یہ آیت کر رہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے۔ یعنی جنوں انسانوں کے لیے دنیا کو بنایا، جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا، اور تمام جنوں اور انسانوں میں جس نے رب کی عبادت کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے وہ آمنہ کلال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے۔ اس لیے فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ حضور مقصود تخلیق کائنات ہے تو غلط نہ ہوگا، اسی لیے کہہ دیا لولاک لما خلقت الافلاق، اگر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلایا چند اشاروں میں، اور کسی نے یوں کہہ دیا یہ پھول نہ ہوتا تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، بزم ہستی میں اونچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش شباب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ اور پنجابی کے شاعر نے اسی مضمون کو آسان پیرائے میں کہہ دیا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی شہد ابیت سایہ نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز اے نہ ہندے نظارے، نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ دفتر دے تاجر دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، ہوائے نہ ہندی نہ ہندہ اے پاڑی، نہ ملتی کسے کو کدے زندگانی، نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ عرش و فرش دے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری، کسے شہدوی ایتھے سایہ نہ ہندہ جناب نے محمد بڑھایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فدا نبی و امی و روحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہی مقصود تخلیق کائنات ہے، اور جہاں تک میں نے عرض کیا وہ پہلی نسبت کہ اس کائنات میں حضور کی آمد، حضور کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ میاں کو یہ نہ کہتے ولادت نہیں مانتے، کوئی یہ نہ کہتے حضور کی آمد نہیں مانتے، اس لیے آمد پر بھی بات ضرور کروں گا۔ ہم بات صرف اتنی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مانتے ہیں، تم مناتے ہو، منانے اور ماننے میں فرق یہ ہے ابو بکر ماننے
آئی کہ نہیں؟ جی ہمیں مقصد پہ آنا چاہیے یا نہیں؟ جی یہ حضور کی ذاتی عظمت ہے کہ حضور اس دنیا میں آئے تو حضور کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا. حضور اس دنیا میں آئے سرمگی آنکھیں جن میں ہر وقت سرخ ڈورے دوڑتے تھے. یہ حضور کی ذاتی عظمت ہے. حضور آئے تو مختون حالت میں, حضور آئے تو خوشبو پھیل گئی, حضور آئے تو جسم بالکل پاکیزہ اور بالکل مطہر اور بالکل پاک صاف حضور اس دنیا میں آئے. بی بی آمنہ کہتی ہیں ولادت کے ساتھ ہی میں نے ایک نور زمین سے بلند ہوتے ہوئے آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہوئے دیکھا, اور اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. گویا قدرت اس بلیغ اشارے سے بی بی آمنہ کو بتا رہی تھی, آمنہ اپنے بچے کی یتیمی پر رنجیدہ اور ملول نہ ہونا. اس نور میں وہ شام کے محلات کو دیکھ, تیرے درے یتیم کی نبوت اور حکومت کے جھنڈے ان شام کے محلات پر بھی لہرائیں گے. یہ کیا ہے؟ حضور کی آمد. آمد اللہ اکبر. ایسی حسین آمد جس آمد نے اجڑی ہوئی دنیا کو بسا دیا. ایسی آمد جس نے عورتوں کو تقدس دیا. ایسی آمد جس نے انسان کو انسانیت کے شرف سے ہمکنار کیا. ایسی آمد جس نے انسان کو خود آشنا بھی بنایا, خدا آشنا بھی بنایا. ایسی آمد جس نے دنیا سے شرک کے اندھیروں کو پاک کر کے توحید کے اجالوں سے منور کیا. ایسی آمد جس میں فطرت نبوت کے بعد نبوت اور رسالت کے جھنڈے لہرائے. ایسی آمد جس میں جبریل امین کی آمد دوبارہ سے شروع ہوئی, وحی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا. ایسی آمد اور ایسی مکمل آمد, ایسی اکمل آمد کہ اس سے پہلے جتنی آمدیں ہوئی وہ آمدیں وقتی تھی, لیکن یہ ایسی آمد تھی کہ رب العالمین نے کہہ دیا محبوب تیرے آنے کے بعد تیرے وجود پہ نبوت ختم ہے, تیرے آنے کے بعد تیرے وجود پہ رسالت ختم ہے. محبوب قصر نبوت کو میں نے تیرے وجود کی اینٹ لگا کے مکمل کر دیا. اب قیامت تک کے لیے جو نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ دجال تو ہو سکتا ہے, کذاب تو ہو سکتا ہے, تیرے بعد نبی کوئی ہو سکتا ہے. ایسی آمد جس کے لیے رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایسی آمد جس میں قرآن کی آیتوں نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایسی آمد جس میں قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ایسی آمد جس میں قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ایسی آمد جس میں قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. ایسی آمد جس میں قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور کسی عاشق سادے نے کہا قرآن کی آیتوں کے آئینے میں رسول اللہ کی آمد کا عکس تو ایک طرف, ارے حروف تہجی جہاں سے قرآن کے سبق کا قرآن کے درس کی ابتدا کرتے ہو, جہاں سے قرآن کے لفظوں کی شناخت کے لیے حروف تہجی کو پڑھتے ہو, ان حروف تہجی سے نبی کی آمد کا نقشہ پوچھ لو. الف سے پوچھو, الف کہتا ہے اللہ کے حبیب کی آمد ہے, با کہتا ہے بدر الدجا کی آمد ہے, تا کہتا ہے تاجدار مدینہ کی آمد ہے, سا سے ثاقب صفا کی آمد ہے, جیم سے جنت کے ضامن کی آمد ہے, ہا سے حامیہ بے کسا کی آمد ہے, خا سے خیر الورا کی آمد ہے, دال سے دکھ مٹانے والے کی آمد ہے, زال سے ذلیلوں کو عزت دینے والے کی آمد ہے, را سے رحمت للعالمین کی آمد ہے, زا سے زینت ارض و سما کی آمد ہے, سین سے سرور کونین کی آمد ہے, شین سے شمس الضحیٰ کی آمد ہے, صاد سے صادق الامین کی آمد ہے, ضاد سے ضحیٰ کے چہرے والے کی آمد ہے, تا سے طٰہٰ کی سیرت والے کی آمد ہے, ضا سے ظلم مٹانے والے کی آمد ہے, عین سے عورتوں کو مقام و مرتبہ دینے والے کی آمد ہے, غین سے غلاموں کو آزاد کرنے والے کی آمد ہے, فا سے فضل خدا بندی کی آمد ہے, تا سے قاسم کوثر کی آمد ہے, کاف سے کفر کو مٹانے والے کی آمد ہے, لام سے لطف و ہدایت کے پیکر کی آمد ہے, میم سے برکت رزق و ہدایت کی آمد ہے, نون سے نور کے پیکر کی آمد ہے, واو سے بدح تخلیق کائنات کی آمد ہے, آ سے حالیہ کون و مکان کی آمد ہے, یا سے یثرب و بطحا کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ بنانے والے کی آمد ہے. ارے بیت اللہ سے پوچھو, بیت اللہ کہتے ہیں میرے وجود کو بتوں سے پاک اور اللہ کے چھتوں سے آباد کرنے والے کی آمد ہے. ارے صفا و مروہ سے پوچھو, صفا و مروہ کی چوٹیاں کہتی ہیں ہمارے وجود کو اماں ہاجرہ کی ادا سے زندہ کرنے والے کی آمد ہے. ارے سور و ہرا کی غاروں سے پوچھو, سور و ہرا کی غاریں کہتے ہیں ہماری اندھیروں اور خلوتوں کو
آخری بات سنیے، حضور کی عظمت کا سفر کہاں تک کیسے ہے؟ حضور معراج پر گئے، حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہاں گئے؟ بولیے، سب سے عظیم شان معجزے حضور کے دو ہیں، ایک حضور کی ذات تک، حضور کے وقت تک معراج کا معجزہ، اور دوسرا قرآن جو قیامت کی صبح تک سدا بہار ہے، ایور گرین ہے۔ یہ واحد معجزہ ہے کہ قیامت تک اس دنیا میں باقی رہے گا۔ یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، قرآن اللہ کا کلام بھی ہے، حضور کا معجزہ بھی ہے، حضور کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی ہے۔ حضور واپس آئے، واپس آنے کے بعد جناب موسیٰ سے ہم کلام ہوئے، جناب موسیٰ سے بات چیت ہوئی، جناب موسیٰ نے پوچھا کیا لے کر آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں امت کے لیے لا رہا ہوں، باقی فوحا الی عبدہ ما اوحا، جو بات اپنے رب سے ہوئی سو ہوئی، میں نمازیں اپنی امت کے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ فرمایا کتنی نمازیں ہیں؟ حضور نے فرمایا 50۔ صحیح ہے کی حدیث ہے، تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا 50 نمازیں لے کے آ رہا ہوں۔ فرمانے لگے حیرت ہے اتنی نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ میری امت پر 4 نمازیں فرض تھی، وہ تو 4 نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آج وقت ہے، موقع ہے، واپس جائیے اور 50 کی تخفیف کروا لیجیے، جتنی کم ہونا ہے اتنی بہتر ہے۔ حضور واپس گئے، جب واپس جا کر کہا اللہ کچھ کم کر دیجیے، کچھ کم کر دیجیے، حضور نے کہا کچھ کم کر دیجیے، اللہ نے اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے 5 کم کر دی۔ حضور واپس آئے، حضرت موسیٰ نے کہا 45 بن گئی، یہ بھی زیادہ ہے، پھر واپس جائیے، واپس جا کر اور بھی تخفیف کروا لیجیے۔ حضور نے کہا کچھ تخفیف کر دیجیے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی، زیادہ کم نہیں کی۔ ایک صاحب ایک بیان کے بعد مجھے کہنے لگے، معراج کا تذکرہ تھا، آپ مولوی صاحب، قاری صاحب، آپ کہتے ہیں حضور 50 نمازوں میں سے 45 کی تخفیف کروانے کے لیے، 45 کی کمی کروانے کے لیے بار بار عرش پر جاتے بھی رہے، آتے بھی رہے، آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے۔ دنیا میں اصول اور ضابطہ یہ ہے، ہماری کوشش ہے پہلے چکر میں کام بن جائے، دوسرا چکر نہ لگانا پڑے، اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں میں دن کو بیڑا لایا، میرا سارا کام بن گیا۔ پھر اللہ، حضور تو غیب نہیں جانتے، اللہ تو غیب جانتا ہے، اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ تو ان اللہ عالم السماوات والارض ہے، اللہ کو پتا ہے 45 کی تخفیف ہو جائے گی، 5 باقی رہ جائے گی۔ پھر پہلے چکر میں ہی اللہ نے اپنے محبوب کو 45 نمازیں کیوں معاف کی اور 45 نمازوں کی تخفیف کیوں کی؟ یہ چکر کیوں لگائے؟ میں نے کہا میاں ان چکروں میں ایک چکر ہے، ایک نقطہ ہے، وہ تجھے سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے چھٹے آسمان سے یہ چکر لگوا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، سید مفتی سید اشرف الحسینی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ چلیں جی اختتامی بات سنیں، حضرت آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے دل کی دھڑکن، بلکہ جہاں تک ناچ سنی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی سید ارشد الحسینی، میں انہیں دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ نے انہیں حسین سراپا بھی دیا ہے اور حسین خیال بھی دیا ہے، حسین خیال بھی دیا ہے، حسین سراپا بھی دیا ہے، یہ اللہ کی عطا